ٹھیک ہے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. مولانا صاحب آئے ہیں؟ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت طبیعت کیسی ہے آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ استاد جی. اچھا 1 منٹ اوپر نیچے ہو گئے وہ سسٹم میں کچھ ابھی آپ کی آواز ابھی بھی کٹ کے آ رہی ہے استاد جی. بس ٹھیک. آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے, آواز غائب ہو جاتی ہے آپ کی. ابھی دیکھیں ابھی ٹھیک ہے. جی الحمدللہ بھی گزارا ہے استاد جی. اچھا بس یہ نیٹ کا کچھ مسئلہ ہوگا تو. ٹھیک ہے جی. اچھا سبق سنا دو کوئی بھائی تاکہ نیا سبق ہو جائے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کریں گے انشاءاللہ. وقت پھر کم ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا. حضرت آپ پہلے نیا سبق پڑھا دیا کریں, اس کے بعد مشق کروا دیا کریں. پہلے نیا سبق پڑھا دیا کریں نا تو ٹائم نہیں ہے. جی تو ابھی جو کل میں نے کیا بتایا تھا کہ کیا کریں گے. استاد جی آپ نے کہا تھا کہ بحث نہیں ایس حاضر کے معروف بانون ثقیلہ. بانون ثقیلہ بانون خفیفہ جی. بس جی نہیں حاضر اور نہیں پڑھایا تھا نا جی. نہیں جی جی نہیں. جی جی تو ابھی نون خفیفہ کی. ہاں چلا جی. نون خفیفہ جو ہے وہ اس نون نے جس ثقیلہ طرح اور امر نون میں بتا خفیفہ. دی. جی جی ثقیلہ اور خفیفہ جیسے امر میں بتا دیا کہ جیسے نون ثقیلہ مضارع میں آتا ہے اسی طرح امر میں بھی آتا ہے. نون ثقیلہ بھی ہے خفیفہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی جی تو ناصر خان صاحب مائک بند کر دیں, شور کی آواز آ رہی ہے. امر کا پھر اس کے ساتھ نون ثقیلہ اور خفیفہ افعلن اور افعلن ہم نے پڑھ لیا. تو ابھی نہیں کے اندر بھی اسی طرح ہے. نہیں کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ مضارع سے بنتا ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے جو پڑھ لیا. لائی نہیں فعل مستقبل کے آخر میں یعنی شروع میں لا لگانا ہے اور آخر میں جو ہے 5 جگہوں میں یہ لا جو ہے لم کی طرح جزم دے دیتا ہے. اگر اس کے آخر میں العلت ہو تو گرا دو, نہیں ہے تو جزم دے دیتا ہے. اور لام کلمہ لا جو ہے وہ اس کو کس کو گرا دیتا ہے جو آخر میں حرف علت اس کو گرا دیتے. جیسے لا تدعو لا ترمی اور لا تخشا, یہ کل بتا دیا تھا. 7 جگہوں سے نون عربی گر جاتا ہے, وہ بھی 4 تثنیہ 2 جمع مذکر کے صیغے ہیں, اس میں ایک جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا, یہ 2 صیغے ہیں. اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس سے جو ہے نون عربی گر جاتے ہیں. وہ 7 جگہ ہو گئی. 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ کوئی عمل نہیں کرتا. نون ثقیلہ اور خفیفہ یہ لام امر اور لا نہیں جو ہے کوئی عمل نہیں کرتا. وہ جمع مؤنث کے 2 صیغے کے ہیں. وہ کون کون سے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا. یہ 2 صیغے ہیں جس میں کوئی چیز عمل نہیں کر سکتی. بات میں نے کئی مرتبہ بتا دی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جمع مؤنث قانون ہے, اس کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ بالکل نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اگر اس کو ہٹائیں گے تو پھر جو ہے جمع مؤنث کے صیغہ جمع مؤنث کا صیغہ نہیں رہے گا. تو اب نہیں کے اندر بھی وہی جو میں نے پوری بات ریپیٹ کر دی ہے, اسی لیے تاکہ جو بھائی کل نہیں سنا یا کوئی جس کو کوئی سوال ہو, بات سمجھ میں نہ آئی ہو, تو میں نے بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا. نہیں کے اندر بھی وہی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ اسی طرح آتا ہے کہ لائی نہیں اسی طرح شروع میں لگ گیا اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو اور خفیفہ لگا دو. پھر اس میں فرق تھا کہ نون ثقیلہ جیسے مضارع کے 14 صیغوں میں استعمال تھا اور نون خفیفہ 8 صیغوں میں استعمال تھا. تو یہاں پر بھی نہیں کے اندر جیسے امر کے اندر ہو گیا, اسی طرح نہیں کے اندر بھی نون ثقیلہ جو ہے 14 صیغوں میں استعمال ہوگا اور نون خفیفہ جو ہے 8 جگہوں میں استعمال ہوگا. تو اب نہیں حاضر بانون ثقیلہ کی گردان ہوگی
کوئی بھائی سنائیں گے؟ لکھا ہوا دے کے ادھر ہی سے سنا دے نام لے کر. جی استاد جی میں سناؤں. جی جی بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. جی لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. جی بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. بحث جی نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن لا جی أفعلن لا نفعلن. بحث جی نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا يفعلن جی لا ٹھیک ہے. يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن لا أفعلن لا نفعلن. جی تو یہ ہو گیا نون ثقیلہ کے ساتھ. اور خفیفہ میں کتنے کیسے ہوں گے؟ حاضر کے اندر 3 صیغے ہیں کیونکہ نون خفیفہ اس جگہ نہیں آتا جہاں پر الف ہوتا ہے، اور حاضر میں 6 صیغوں میں 3 صیغے ایسے ہیں جہاں الف آتا ہے. تفعلن افعلن وہ کیا تھا، کیا آتا تھا؟ 3 صیغے کون کون سے تھے جو امر حاضر کے ہیں؟ افعلن افعلن افعلن. نہیں میں وہ کیا بنیں گے؟ لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. 3 صیغے جی ٹھیک ہے. اور مجہول اس کا بنے گا انہی 3 صیغوں کا، لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. اور پھر غائب کے 3 غائب کے جو ہیں وہ غائب کے صیغے ہوں گے، اس میں واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور وہ جو پوری ترتیب 5 صیغے ہیں، لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن اور لا نفعلن. یہ 5 صیغے غائب معروف کے ہو جائیں گے نون خفیفے. اور نون خفیفہ کے مجہول جو غائب کا صیغہ ہے وہ لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن اور لا نفعلن. یہ نہیں غائب کے نون خفیفہ کی مجہول ہو گئے. تو اس کے نام کوئی نام لے کر کوئی ساتھی سنائیں گے نون خفیفہ جی والے؟ سنا جی جی سنا دیں گے انشاءاللہ. جی جی بحث نہیں حاضر معروف بانون خفیفہ. جی لا تفعل تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. بحث نہیں حاضر مجہول بانون خفیفہ. لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. بحث نہیں غائب معروف بانون خفیفہ. لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. بحث نہیں غائب مجہول بنون خفیفہ. لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. یہ پھر سنا دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی شروع سے سناؤں جی؟ نہیں یا نہیں بحث یہ نہیں غائب کا غائب؟ صیغہ. بحث نہیں نہیں غائب. غائب مجہول بانون خفیفہ. لا یفعلن جی لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. جی جی آواز آئی حضرت؟ جی جی ابھی مجہول کا. جی مجہول کا ہی سنایا. بحث نہیں غائب مجہول اچھا بانون خفیفہ. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اب کل تو دوسرا نہیں جو تھا عام بغیر ثقیل اور خفیفہ نون کے بغیر جو نہیں تھا اس کا ترجمہ ہو گیا تھا. جی حضرت. اور آگے نون ثقیلہ کا ترجمہ کون سنائیں گے؟ جی میں سناؤں. جی سنائیں بالکل سنائیں. بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. جی لا تفعلن جی
لا تفعلن ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت، مت کر، نہ کر یا مت کر، ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت، نہیں حاضر کا، حاضر کا، جی ہرگز نہ کر تو ایک، لا تفعلن ہرگز نہ کر تو ایک جی مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد جی مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. لا تفعلان ہرگز نہ کرو تم دو مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. لا تفعلن ہرگز نہ کرو تم سب مرد زمانہ آئندہ میں، لا صیغہ جمع مذکر، تفعلن، لا تفعلن، ٹھیک ہے، لا تفعلن، ٹھیک ہے لا جی تفعلن ہرگز نہ کرو تم سب مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. جی لا تفعلن ہرگز نہ کر تو ایک عورت زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. لا تفعلان ہرگز نہ کرو تم دو عورتیں زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. لا تفعلن ہرگز نہ کرو تم سب عورتیں زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ. جی لا تفعلن بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا جی تفعلن ہرگز نہ کیا جائے تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلان ہرگز نہ کیے جاؤ تم دو مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر یہ مجہول. مجہول کے صیغے میں چاہیے کا لفظ لگایا جائے گا، چاہیے کہ نہ کیا جائے تو ایک مرد، چاہیے کہ نہ کیے جاؤ، ہرگز نہ کیے جاؤ تم دو مرد، اس طرح کے. ٹھیک ہے استاد جی. لا جی تفعلن چاہیے جی کہ ہرگز نہ کیا جائے تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلان چاہیے کہ ہرگز نہ کیا جاؤ تم دو مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جاؤ تم سب مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کی جائے تو ایک عورت زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلان چاہیے کہ ہرگز نہ کی جاؤ تم دو عورتیں زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کی جاؤ تم سب عورتیں زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ. لا بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا یفعلن ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا یفعلان ہرگز نہ کریں وہ دو مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا یفعلن ہرگز نہ کریں وہ سب مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا تفعلن ہرگز چاہیے کہ، معروف ہے استاد جی. چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، معروف، معروف میں نہیں، یہ غائب میں ہے معروف نا، کی ذرا دوبارہ غائب میں. سے شروع کریں گے گا، دوبارہ جی سے جی ذرا پڑھیے گا. معروف دوبارہ جی بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. جی، غائب لا میں، غائب یفعلن میں چاہیے کا لفظ لگے گا. جی لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا یفعلان چاہیے کہ ہرگز نہ کریں وہ دو مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کریں وہ سب مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا تفعلان چاہیے کہ ہرگز نہ کریں وہ دو عورتیں زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ. لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کریں وہ سب عورتیں زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ.
بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جائے وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا یفعلان چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جائیں وہ دو مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جائیں وہ سب مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کی جائے وہ ایک عورت زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا تفعلان چاہیے کہ ہرگز نہ کی جائے وہ دو عورتیں زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا یفعلنان. جی میرے پاس جو کتاب ہے لا تفعلن وہ لا کہو گے نا، تفعلن غائب کا لا واحد لا تفعلن تفعلن لا تفعلان لا یفعلنان جمع کثیر. جی لا یفعلن چاہیے جی کہ ہرگز نہ کی جائیں وہ سب عورتیں زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مؤنث غائب بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا افعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جاؤں میں ایک مرد یا ہرگز نہ کی جاؤں میں ایک عورت زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و صیغہ مؤنث واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. لا نفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جائیں ہم دو مرد یا نہ کی جائیں ہم دو عورتیں یا نہ کیے ہرگز نہ کیے جائیں ہم سب مرد یا سب عورتیں زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ. جی یہ ہو گیا نون ثقیلہ کا ترجمہ. اور خفیفہ کا کوئی سنائیں گے؟ اس میں بھی ترجمہ بعین ہی یہی ہے لیکن صیغے مختلف، بس 8 صیغے ہیں ٹوٹل. اس میں جیسے امر کے اندر ہم پڑھتے تھے نا جی کہ البتہ ضرور بے ضرور، تو نون ثقیلہ میں ضرور بے ضرور 2 مرتبہ اور نون خفیفہ میں البتہ ضرور 1 مرتبہ. لیکن نہیں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس نہیں تاکید والا ترجمہ یہی ہوگا، ہرگز نہ کرے اور ہرگز نہ کیا جائے، خفیفہ میں بھی اور ثقیلہ میں بھی. جی کون سنائیں گے؟ میں ہی سنا دیتا ہوں استاد جی، کوئی اور اگر نہیں سناتا تو. اگر کوئی سناتا ہے تو موقع دیا جائے. میں سناتا ہوں تو جی بھائی انوش ساجد صاحب سناتے ہیں. جی سنائیں. بحث نہیں حاضر معروف بان خفیفہ. جی لا تفعلن جی ہرگز نہ کر تو ایک مرد آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر حاضر بحث نہیں حاضر معروف بان خفیفہ. جی لا تفعلن ہرگز نہ کرو تم سب مرد آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر صیغہ جمع مذکر حاضر باس نہیں حاضر معروف بان خفیفہ. جی لا تفعلن ہرگز نہ کر تو ایک عورت زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث نہیں حاضر معروف بان خفیفہ. بحث نہیں حاضر مجہول بان خفیفہ. لا تفعلن ہرگز نہ کر چاہیے تو کہ چاہیے کہ ہرگز نہ کرے تو نہ کیا نہ جائے تو ایک مرد جی جی زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر حاضر بحث نہیں حاضر مجہول بان خفیفہ. جی لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جاؤ تم سب مرد زمانہ آئندہ میں بحث صیغہ جمع مذکر حاضر بحث نہیں حاضر مجہول بان خفیفہ. لا جی تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کی جائے تو ایک عورت آئندہ زمانہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث نہیں حاضر مجہول بان خفیفہ. جی بحث نہیں غائب معروف بان خفیفہ. لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کرے تو ایک مرد وہ ایک مرد گزرے آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نہیں غائب معروف بان خفیفہ. لا یفعلن
چاہیے کہ ہرگز نہ کرے وہ سب مرد آئندہ زمانہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث نہیں غائب معروف بان خفیفہ لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت آئندہ زمانہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث نہیں غائب معروف بان خفیفہ لا افعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کرے میں ایک مرد یا ایک عورت آئندہ زمانہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نہیں غائب معروف بان خفیفہ لا نفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کرے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں آئندہ زمانہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نہیں غائب معروف بان خفیفہ جی بحث نہیں غائب مجہول بان خفیفہ لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیا جائے وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نہیں غائب مجہول بان خفیفہ لا یفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جائیں وہ سب مرد آئندہ زمانہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث نہیں غائب مجہول بان خفیفہ لا تفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کی جائے وہ ایک عورت گزرے آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث نہیں غائب مجہول بان خفیفہ لا افعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیا جائے میں ایک مرد یا ایک عورت آئندہ زمانے میں نہ کیا جاؤں آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نہیں غائب مجہول بان خفیفہ لا نفعلن چاہیے کہ ہرگز نہ کیے جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نہیں غائب مجہول بان خفیفہ جی تو یہ ہے ثقیل اور خفیفہ نہیں کی طرح آسان ہے ترجمہ میں بھی صرف ہرگز لگانا ہے وہ باقی ترجمہ اسی طرح ہے جو نہیں کا کر لیا آپ حضرات اس کا مشق کریں اور باقی سبق انشاءاللہ کل ہو جائے گا اچھا ایک بھائی کچھ سوال پوچھ رہا تھا ہاتھ اوپر کر دیا تھا تو میرے ذہن سے نکلا وہ کچھ پوچھ رہے تھے کوئی بھائی کیا پوچھ رہے تھے کوئی بھائی کچھ پوچھ رہے تھے ہینڈ اوپر کر لیا تھا چلے ٹھیک ہے تو آپ حضرات اس کا مشق کریں باقی سبق انشاءاللہ کل ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ کیا حال ہے بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں سارے شکر اللہ کا استاد جی آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ کاروبار کیسے چل رہا ہے سب کا شکر اللہ جی کا استاد جی الحمدللہ بہت اللہ کا برکات احسان ہے حضرت گھر والے بھی آپ کے سارے ٹھیک ہیں بچے بھی ٹھیک ہیں ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ سارے شادی شدہ ہیں یا کوئی غیر شادی شدہ بھی ہے اس میں اکثریت تو جو شادی غیر شدہ شادی ہی ہے جو غیر شادی شدہ ہے نا وہ اپنا جو غیر شادی بھی ہیں شدہ ہے نا حضرت وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے پتہ چلے گا مجھے ارے بھائی سارے ہاتھ کھڑا کر لو بھائی اچھا ماشاء اللہ سردیاں آ رہی ہیں کوشش کر لیں آپ بھی ان کے والدین کا استاد حال جی پوچھ دعا لیجیے کرے ہمارے لیے ہماری قسمت
کھل جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فی بنائے. وہ کہتے ہیں ایک سے نہ کھلے تو دو کر لو. آمین استاد. جن کی حضرت پہلے عمران قسمت خان کے کھلی دور میں ہوئی ہے شادی ان سے کرنا بڑی حال مشکل وال بات پوچھ ہے. لیں. نہیں ان استاد سے نہیں کہتے پوچھنا ہیں ہے, ان سے نہیں مجرد پوچھنا, سب پھر سے کہیں ایسا اعلیٰ. نہ ہو کہ انسان بڑا ناشکر ہے. جن کی ہوئی ہے ان سے نہیں پوچھنا حال والے. استاد جی میری 19 سال ابھی ایج ہے, تو ابھی تقریباً 10 سال اور کوئی امید نہیں ہے مجھے تو گھر کی طرف سے. 10 سال امید ہی نہیں ہے. جی 10 سال تو کم از کم امید نہیں. بغاوت کرو بھائی. ہڑتال کر لو پھر. حضرت دو والا کبھی پتہ کر, دو والا بھی کوئی ہے؟ آسان فارمولہ ہے, اپنے کپڑے خود دھویا کرو پھر جلدی کر دیں گے گھر والے. نہیں وہ برتن تو ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ 2 والا بھی ہے. الحمدللہ. ہمارے لیے بڑا دو بہت بڑا تین سبق والے ہے ہاتھ کھڑا کرے جی. جس کے پاس 2 ہیں. بس کبھی گھمنڈ نہیں کیا جی. ساری 2 والا کم از کم ہینڈ تو کھڑا کر دے. ہاں بالکل کھڑا کر دیں بھی یاد ہے آپ سب کو نظر آئے. پتہ چل جائے. استاد جی ویسے شریعت کا مسئلہ ہے کہ شادی کی صحیح حضرت عمر کیا ہے؟ ارادے بلند رکھنا چاہیے, ارادے یا بلند یہ رکھنا آپ چاہیے. ہاتھ کھڑا کروا کے اس کی بےزتی کروانا چاہتے ہیں یا تعریف کروانا چاہتے ہیں؟ تعریف یا کروانا اس کو چاہتے ہیں. شرمندہ کرانا دیکھتے ہیں چاہتے ہیں. کون مردے والا ہے. ان کی لیکن بےعزتی یہ ہوگی ساری اور ایک ہے اس کی تعریف ہو جائے گی. ہاتھ نہیں کھڑا حضرت کروا ہم کے دیکھنا شرمندہ چاہتے کروا رہے ہیں یا اس کی تعریف ہے؟ نہیں نہیں استاد استاد جی, جی ہم اس کی دیکھنا چاہتے ہیں استاد جی ان کی ویڈیو بتا دیجیے. بیچارہ استاد جی سمجھے گا کہ باقیوں کی 1 ہے میرا 2 ہے, پتہ نہیں بےزتی نہیں ہے استاد کہ جی, نہیں کیا شر. استاد جی ایک جس کی شادی 2 کرنا شادیوں کی سنت ہے. ویڈیو بتا دی, دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں جی. سبحان اللہ. ہم تو اس کے نہیں نام حضرت کا ہم نعرہ دیکھنا لگانا چاہتے ہیں کہ اس چاہتے کا ہیں. دل گردہ کتنا بڑا ہوگا جس نے استاد 2 جی شادیاں کی ہوں. 2 والے ایک ڈرتے ہیں شادی بتاتے ہوئے. مفتی طارق ایک سے شادی سنت ہے اور 2 شادی ایک سے زیادہ جو نا یہ کابرین صحابہ کی سنت ہے جی. یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک سے زیادہ شادی ہے. یہ سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے. حضرت مجھے ایک شبہ ہے, ایک ساتھی ہمارا ایسا ہے جس کے ساتھ یہ لفظ لگا ہوا ہے, منصور عادل بھائی. ہاں جی. کچھ خوشبو آ رہی ہے ان کے الفاظ کے اندر سے, کچھ خوشبو آ رہی ہے جی. یہ 2 والے یہ بھائی آپ ہیں. کا حسن ہاں زن ہے, جی, ورنہ ہاں جی, سارنگ منصور بھائی بہت آگے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو, ان کی محبت, ان کا پیار, ان کا خلوص, اللہ ان کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. جو 2 والے آمین ہیں ان کو بھی, جو 1 والے ہیں ان کو بھی. آمین. اللہ آمین. آپ سب کو شریر لوگوں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. اللہ نظر بد سے بچائے. یہ آمین. بھائی عتیق الرحمان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا, لگتا ہے وہ انگلیاں بھی 5 ہیں, 1 بھی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 5 انگلیاں ہیں. استاد جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ شادی کی عمر تو 25 سال یہ شادی کی عمر ہے, اور 30 سے 40 سال کے درمیان یہ نوجوانی کے سال ہیں. 10 سال یہی عمر ہے شادی کی. 30 سے 40 سال. 40 سال کے بعد تو پھر عمر پھر پیچھے کی طرف بڑھنا آتا ہے بڑھاپے میں. ہاں ویسے استاد جی شادی جلدی کرنی چاہیے یا لیٹ کرنی چاہیے؟ شادی جلدی کرنی چاہیے. گناہوں سے بندہ بچا رہتا ہے. ہاں بالکل بے شک. اچھا جی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ آپ کی زندگیوں میں, اللہ دنیا کی تمام آمین. خوشیاں آپ کو نصیب کرے. آمین. حضرت اللہ یہ تعالیٰ آپ سب کے عتیق بھائی مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا چسکا لے رہے ہیں؟ یہ میں تو نہیں کہتا, آپ کہہ رہے ہیں. یہ ایک بچہ بول رہا ہے اس میں سے کوئی.
कह रहा है जी चाचू आवाज नहीं आ रही बस वो चाचू भी अब ये निशानी अब ये निशानियां शुरू हो गई हैं शादीशुदा जो है ना उनकी कि असल में वो चाचू अपनी हकीकत छुपा रहा होगा ना। हाँ बच्चा हाँ सुनने जी का हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी अच्छा फिर हमें मुझे लगता है फिर हमें खामोश हो जाना चाहिए। चलिए जी, अल्लाह ताला खुश रखे जी आपको। आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कहना चाहता था लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहता, बच्चे बोल पड़े हैं, कहीं बच्चों में बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलिए, अल्लाह ताला उनके बच्चों की जिंदगी दराज करे। उस्ताद जी, आपकी जियारत नहीं की अभी तक, कोई फोटो आपका नहीं देखा बिल्कुल। मेरी जियारत करना चाहते हैं तो फिर रायमंड आना पड़ेगा। अब साल के आखिर में आपको रायमंड जब बुलाएंगे तो इंशाल्लाह होगी जियारत। नहीं उस्ताद जी, वो तो इंशाल्लाह हम इज्तिमा पर आएंगे, या वो तो कोई नहीं है। अभी नवंबर में हमारा इज्तिमा है ना। 4 नवंबर को है ना नवंबर जी? में आपका इज्तिमा है इधर? जी इस दफा इज्तिमा है हमारा रावलपिंडी फिर वालों का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हमारा क्या भी पता, इज्तिमा है इस दफा। अच्छा क्या आपका पता भी होगी है? इंशाल्लाह, मुलाकात जी होगी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जामिअतुल जमील रायगढ़ मरकज से कितना दूर? पास ही है भाई। गेट नंबर 1 के करीब ही है वहाँ से, उस्ताद बिल्कुल जी करीब है, बिलफर्ज, तो दूर नहीं है। हाँ, उस्ताद जी बिलफर्ज अगर पहले आए तो फिर क्या तरीका है? बिलफर्ज मैं अगले महीने भी शायद आऊँ। एक हमारे मौल साहब हैं, वो साल में चल रहे हैं, तो उनकी नुसरत के लिए। माशाल्लाह। आप मुफ्ती उवैस साहब से रब्ता कर लें या फिर जामिया में आ जाएं, मुफ्ती साहब से वो रब्ता करेंगे तो आपको सबको मिला देंगे। चलें ठीक, इंशाल्लाह बस आप दरखास्त है शादी के लिए भी, और कोई भी भाई कितनी करोगे? एक भी हो जाए बड़ी बात है। भाई आपको खुद ही गुस्सा तो ना होना उनसे, उनसे गुस्से तो ना हो। नहीं खुद ही तो 10 साल का ये कह रहा है जी, अभी फिर दुआ आप तो करवाने की गुस्से तो में जरूरत बात कर नहीं। रहे हैं, गुस्से तो ना हो उनसे, डराएं तो ना। ये हमारे गुस्से में भी प्यार है जी। माशाल्लाह ये गुस्से में इतना प्यार है तो फिर गुस्से में कितना गुस्सा होगा। चलें जी, अल्लाह ताला आप खुश रखे। ये भी नहमदुहु हजरत जी 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 ठीक है करें सब शुरू। जी जी बता दे। मैं ये कहने लगा था एक टॉपिक के भी ऊपर बात नहीं हुई कि ये भी पूछ लें कि सबसे ज्यादा तजर्बा किसका है। डॉक्टर आप डॉक्टर भी हैं। इतनी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता जितना आपके मजबूर कर रहे हैं। नहीं सालों के एतबार से जी, सालों के एतबार से 2 4 8 10 साल, किसको कितने साल हुए हैं जी। ये फिर जब सूरह रहमान सूरह वाक़िया पढ़ेंगे ना फिर मैं गहराई में आपको ले जाऊंगा। जी ठीक है जी ठीक है। अच्छा जी देखिए जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। जी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जी कल आपने ये फरमाया था कि ये सारी सूरत को अच्छी तरह देख लें और इस सूरत का साथियों से मुख्तलिफ जगह से सुनेंगे ताकि पता चले कि याद किया है कि नहीं किया। कल आपने शायद ये बात की थी। हाँ मेरे ज़हन में नहीं मैंने रहा आपको फिर। याद करवा दी। हाँ जी उस्ताद जी चलें ये फिर अगर कल फिर इंशाल्लाह। हाँ जी बेटी जी आप क्या ठीक है कह हजरत, रहे हैं? ठीक है। और कोई साथी कहना चाहते थे? उस्ताद जी अगर सोमवार वाले दिन रखें तो ठीक नहीं है? चलो ठीक है, सोमवार वाले दिन भी ठीक है। जिन साथी को याद नहीं हो तो याद कर लेंगे अच्छी तरह। फिर आगे पारा खत्म होने वाला है, फिर टेस्ट भी होगा थोड़ा सा, चलो ले लेंगे आपसे सारे पारे का, दरमियान से सुन लेंगे कई जगह से।
इसलिए आपको पहले बता दें ताकि पीछे से ना थोड़े थोड़े। ये सूरत काफ, आप ये सूरह हुजरात तो अच्छी तरह याद कर लें। इस मुकम्मल सूरत को जब याद कर रहे हैं अच्छी तरह इनको याद कर लें, फिर चलो पीर वाले दिन फिर आप सुन लेंगे दरमियान से किसी जगह से। अच्छा जी, ये सूरत काफ है। इस सूरत के अंदर, ये सूरत मक्की है। इस सूरत के अंदर क़यामत के बाद उठने का जो जिक्र है उसको बयान किया गया है। जन्नत और दोज़ख का जिक्र है और जन्नतियों की नेमत का भी इसमें थोड़ा सा, और दोज़ख के अंदर हालात का भी जिक्र है। और इंसान के ऊपर निगरान मुकर्रर हैं, आमाल नामे लिख रहे हैं। इंसान के हर कौल और फ़ेल का रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसका जिक्र है यहाँ पे। मुर्दों को जिंदा किया जाएगा मरने के बाद, उसका भी जिक्र है। काफिरों ने इनकार किया कि मरने के बाद कैसे जिंदा किया जाएगा, उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। इससे पहले अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया है सूरत की इब्तदा क़ाफ से है। क़ाफ जो है ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। ये जो जितने हरूफ मुक़त्तआत हैं इनकी मुराद अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं इसके बारे में उलमा ने एक ज़ाब्ता लिखा है, अल्लाहु अअलमु बिमुरादी। कायदा लिखा है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, कि इसकी मुराद अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। आगे है वल कुरआनिल मजीद, वो कसमिया है। कुरआनिल मजीद यही कुरान पाक जो हमारे सामने है। कुरान बड़ी शान वाली किताब है। अल्लाह ने कुरान पाक की कसम खाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिन चीज़ों की कसमें खाई हैं या जिस चीज़ की अल्लाह कसम खाते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह ये भी है कि वो जिस चीज़ की अल्लाह कसम खाते हैं उस चीज़ को गवाह बनाना मकसद होता है। आगे जो अल्लाह ताला बात जो फरमाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए जिस चीज़ की अल्लाह कसम खाते हैं उसको गवाह बनाना मकसद होता है। या तो इस वजह से कसम खाते हैं, जैसे आगे आ रहा है तूर में सूरत, चल के आपको पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा कैसे अल्लाह ने गवाही बनाई और हमें ज़हन के अंदर भी फिर बात समझ में आती है। तो एक तो वजह ये है कि जिस चीज़ की अल्लाह कसम खाते हैं उस चीज़ को गवाह बनाना मकसद होता है। अगली जो बात अल्लाह फरमाना चाहते हैं उस बात के लिए अल्लाह उस चीज़ की जो कसम खाते हैं उसको गवाह बनाना मकसद होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी इस वजह से अल्लाह कसम खाते हैं कि कलाम के अंदर जोर, वजन और फसाहत, बलागत को पैदा करने के लिए अल्लाह कसम खाते हैं। कलाम के अंदर एक जोर पैदा करने के लिए, फसाहत और बलागत पैदा करने के लिए अल्लाह को कसम खा लेते हैं। दूसरा इस वजह से भी अल्लाह कसम खाते हैं जिस चीज़ की अल्लाह कसम खा रहे होते हैं वो अल्लाह के यहाँ उसकी अजमत, उसका मकाम, उसका मर्तबा बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से अल्लाह उसकी कसम खाते हैं। ये बातें हो गई कसम के बारे में।
दूसरा अल्लाह ताला ने कहीं कुरान पाक की कसम खाई, कहीं तूर पहाड़ की कसम खाई, कहीं सूरज की कसम खाई, कहीं सितारों की, कहीं चांद की, कहीं जमीन आसमान की कसम खाई। मुख्तलिफ कस्में खाई हैं अल्लाह ने। तो सवाल तो ये होता है कि अल्लाह ने तो हमें मना फरमाया है कि तुम किसी चीज की कसम ना खाओ, कसम खाते हो तो सिर्फ अल्लाह की खाओ। अल्लाह के लिए किसी और, अल्लाह के अलावा किसी और चीज की कसम खाओगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शिर्क है। तो खुद अल्लाह ताला ने कहीं कुरान की, कहीं खाना काबा की, कहीं मशरिक के, कहीं सूरज की, सितारों की, चांद के अल्लाह कसमें खा रहे हैं। तो ये जो ज़ाब्ता है, जो हमारे जो जिक्र किया गया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम ना खाओ, वो हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह जिस चीज़ की कसम खाएं, खाना चाहते हैं, ज़ाब्ता हमारे लिए है, अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के लिए ये ज़ाब्ता नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की कसम खाई अज़मत और मर्तबा बताने के लिए कि कुरान पाक की अज़मत अल्लाह के यहाँ कितनी बहुत बहुत ज़्यादा है और कुरान पाक का मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इसका एहतराम किया जाए, अदब किया जाए। तो ये कुरान पाक की कसम खाने के बाद अगली बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई है वो ये है, यहाँ पर तो नहीं है, एक दूसरी जगह पर है। अम्मा पारा के अंदर सूरत नाज़ियात में जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि काफिरों को बता दो कि मरने के बाद भी जिंदा होना है, तुमने, तुम्हारा हिसाबो किताब होगा, दोज़ख भी है, जन्नत भी है। जो आमाल करेगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, उसको जन्नत मिलेगी। जो नाफरमानी करेगा, सरकशी करेगा, उसको सज़ा मिलेगी, वो दोज़ख में होगा। तो जब इस बात का जिक्र किया तो काफिर कहने लगे इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा कालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा, जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, मर मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ज़र्रात हमारे बिखर जाएंगे, क्या हम दोबारा भी जिंदा किए जाएंगे? ये उन्होंने बहुत तअज्जुब से ये बात कही, हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी मर गया, मिट्टी हो गए, ज़र्रात बिखर गए, कोई पता नहीं कहाँ उसके ज़र्रात हैं, कैसे जिंदा होंगे? ये उन्होंने ताज्जुब किया। अल्लाह ताला ने उस बात का यहाँ पर तज़किरा फरमाया। तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया, यूँ जिक्र किया, सबसे पहले कसम खाई, हरूफ मुक़त्तात में क़ाफ का लफ्ज़ है, क़ाफ, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसकी मुराद अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वल क़ुरआनिल मजीद, क़ुरआन की कसम, कसम है क़ुरआन की, अल मजीद, जो बड़ी शान वाला है, बुजुर्गी वाला है क़ुरआन। बल आजिबू, बल्कि आजिबू, इन्होंने ताज्जुब किया, अन जाअहुम मुनदिरुम मिनहुम, ये के आया उनके पास, मुनदिरुन, डराने वाला, मिनहुम, उनमें से, फ़क़ाल अल काफिरून, तो काफरों ने कहा, हाज़ा शैउन अजीब, ये तो बहुत बड़ी अजीब चीज है। हाज़ा शैउन अजीब, ये तो बहुत बड़ी अजीब चीज है। पहले इसका तर्जुमा देख लीजिए, फिर इसका बाद में तर्जुमा करते हैं, इसका तशरीह करते हैं। अजीब है, इज़ा मितना वकुन्ना तुराबा, कहने लगे क्या, हमजा इस्तिफ़ामी है, क्या इज़ा मितना, जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा, और मिट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रज्उम बईद,
ये दोबारा लौटना, रजउन का माना दोबारा लौटना, बाईद बहुत दूर है, ये हमारे अकल से बाईद है, हमारी समय में आने वाली बात नहीं है। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़, तहकीक हमने जान लिया, मा तनक़ुसुल अर्ज़, जो कम करती है जमीन, मिनहुम उनमें से, जो कम करती है जमीन उनमें से, व इंदना और हमारे पास, किताबुन हफ़ीज़, एक किताब महफूज है, यानी हफीज का एक माना महफूज भी है और एक माना हिफाजत करने वाली भी है, कि जमीन के अंदर जो ज़र्रात बिखर जाते हैं उसको भी हम जानते हैं, जो इकट्ठे हैं उसको भी जानते हैं, जिस्म के जिस हिस्से को मिट्टी ने खा लिया उसको भी हम जानते हैं, एक एक जर्रे का हमें इल्म है। इंदना हमारे पास किताब है महफूज, हिफाजत करने वाली या महफूज, इससे मुराद लोहे महफूज है। लोहे महफूज में सब कुछ मौजूद है। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बल्कि कज़्ज़बू इन्होंने जुठलाया, बिल हक़्क़ि हक़ को, लम्मा जाअहुम जब वो आया उनके पास, फहुम फी अम्रिम मरीज, बस वो एक बात में उलझे हुए हैं, एक बात में उलझे हुए हैं। अफलम यंजुरू इलस्समा, क्या पस नहीं देखते वो आसमान को, कि अल्लाह दलाइल बयान कर रहे हैं। मरने के बाद उठना है, फरमा रहे हैं क्या तुमने आसमान को नहीं देखा, इतना बड़ा आसमान मैंने पैदा कर दिया, तो इंसान को नहीं पैदा कर सकता, तुम्हारा बनाना क्या मुश्किल है। अफलम यंजुरू, क्या नहीं देखते वो आसमान की तरफ, फौकहुम जो उनके ऊपर है, कैफ बनैनाहा कैसे बनाया इसको, वज़य्यनाहा और आरास्ता किया इसको, या मुज़य्यन किया इसको, यानी आसमान को, जो आसमान दुनिया हमें नज़र आ रहा है, दुनिया वाला आसमान, चांद सितारों के साथ, सूरज के साथ अल्लाह ने इसको मुज़य्यन कर दिया। वमा लहा मिन फुरूज, और नहीं है इसके लिए फुरूज कोई शिगाफ, कोई फटन, इसमें कुछ फटन भी नहीं है। कैसे हमने इसको खड़ा कर दिया बगैर सुतूनों के, इतना बड़ा आसमान पैदा कर दिया, तो ये आसमान इतना बड़ा पैदा करने के बाद पैदा कर दिया, तो क़यामत वाले दिन मुर्दों को जिंदा करना क्या मुश्किल है हमारे लिए, इस पर भी हम कादिर हैं। मतलब वल अर्ज़, इसी तरह ज़मीन, आसमान और ज़मीन का अक्सर जिक्र आता है कि इसलिए जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि आसमान हर कोई बंदा देखता है, ऊपर आसमान है, नीचे भी इंसान देखता है, नीचे ज़मीन है, इसलिए इन दो चीज़ों का जिक्र बार बार में आता है। वल अर्ज़ मददनाहा, और ज़मीन को मददना हमने फैलाया, अलक़ैना और डाले हमने फिया उसमें, रवासिया पहाड़, अम्बतना फीहा और उगाए हमने उसमें, मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज हर किस्म के खुशनुमा चीज़ें। अब देखो ना, ज़मीन का जिक्र आया, उसी के साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि हमने इसमें से चीज़ों को उगाई। अब जो चीज़ें उगती हैं, फ्रूट ज़मीन से उगते हैं, बागों के अंदर फल लगते हैं, तो इन फलों, ये फल पूरी दुनिया में जाते हैं, तो इंसान इनको खाता है। अब इंसान को पता नहीं किस किस जगह से ये फल हमारे सामने आए हैं, सेब है किस किस जगह से आए हैं, किस किस शहर से आए हैं,
मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से इन चीज़ों को जमा करके तुम्हारे पास पहुंचाया और फिर तुमने उसको खा लिया। जैसे इन चीज़ों को जमा किया ऐसे ही तुम्हारे अज्जात जैसे बिखरेंगे, कब्र में ज़र्रात हो जाएंगे, तो ऐसे तुम्हें जमा करेंगे। जैसे इन चीज़ों को जमा करके तुम्हारे सामने पेश कर दिया, कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आई, तुमने खा लिया, एक ही पेट में जमा हो गई, ऐसे ही क़यामत वाले दिन इसको तुम्हें ज़र्रात इकट्ठा करके तुमको उठा देंगे। ये अल्लाह ने एक निशानी बता दी, एक दलील के तौर पर यहाँ आयत को जिक्र कर दिया। इस आयत को दोबारा फिर तर्जुमा देख लीजिए। ऑफ अल्लाह अअलम बिमुरादिही वल कुरान मजीद, कसम है कुरान की जो बुजुर्गी वाली किताब है, शान वाली किताब है। बल आजिबु, बल्कि इन्होंने ताज्जुब किया, अनजाअहुम, ये कि आया उनके पास एक डराने वाला, मिनहुम, उनमें से, फ़क़ाल अल काफिरून, कहा काफिरों ने, हादा शैउन अजीब, ये तो अजीब बात है। अइज़ा, क्या जब हो जाएंगे हम, मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा, हम मिट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रजउन बैईद, ये दोबारा लौटना बहुत दूर है। क़द अलिमना, ताकीक हमने जान लिया, मातन उसल अर्ज़ मिनहुम, जो कम करती है ज़मीन उनमें से, व इंदना, और हमारे पास एक किताब महफूज है। बल कज़्ज़बू, बल्कि जुटलाया इन्होंने हक को, लम्मा जाअहुम, जब आया उनके पास, फहुम फी अम्र मरीज, वो एक बात में मरीज उलझे हुए हैं। अफलम यंदुरू, क्या नहीं देखते ये आसमान की तरफ जो उनके ऊपर है, कैफ बनैनाहा, कैसे बनाया इसको, वज़य्यनाहा, और मुज़य्यन किया इसको, वमा लहा मिन फुरूज, और नहीं है इसमें कोई शगाफ। वल अर्द मददनाहा, और ज़मीन को हमने बिछा दिया, अलक़ैना, और डाल दिए इसमें रवासिया पहाड़, अम्बतना फ़ीहा, और उगाए हमने इसमें मिन कुल्लि ज़ौजिन, हर किस्म के बहीज खुशनुमा चीज़। आप हज़रात से गुजारिश है कि आयत का तर्जुमा भी याद कर लेना। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी हजरात खैरियत से हैं? ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आपकी तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह का फजल, शुक्र अल्लाह पाक का।
پیج شیئر کریں جی محمد فہد. مفتی صاحب لیفٹ کر گئے استاد جی وہ آئے گا. جی استاد جی اگر میں ہوسٹ بن جاؤں تو مجھے شیئر کرنا ہوتا. نہیں یہ ہوسٹ محمد فہد نہیں ہے. جی وہی ہے. نہیں استاد مفتی صاحب تھے وہ میرا خیال سے نیٹ کا مسئلہ ہو گیا وہ پھر آئے گا. اچھا فہد بھائی آپ جو ہے ہوسٹ مفتی کے پاس پی ڈی ایف میں تو شیئر کر لیں. آپ کے پاس اپنی کتابیں تو ہیں نا. جی آگے ہیں مفتی صاحب. جی ہاں کتاب ہے ہمارے پاس. جی کتاب ہے جی سر. چلے آگے مولوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوع آخر من الجملة الفعلیتی، جملہ فعلیہ کی دوسری قسم. اس سے پہلے جو ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی وہ بھی جملہ فعلیہ تھی، اور اس سے آگے بھی جو احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی وہ بھی جملہ فعلیہ ہیں. وَهُوَ مَا فِي أَوَّلِهِ لَا النَّافِیَہ، اور یہ جملہ فعلیہ کی وہ قسم ہے جس کے شروع میں لا نافیہ ہوگا. تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ کا پہلا جز اگر فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، اور اگر پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. ان احادیث مبارکہ میں چونکہ پہلا جملے کا پہلا جز فعل ہے، اور فعل بھی وہ ہے جس کے شروع میں لا ہے، لا نافیہ، تو یہ جملہ فعلیہ ہے لیکن قسم آخر ہے. اس سے پہلے والے جملوں میں لا نافیہ نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات. قطات کسے کہتے ہیں؟ قطات کا معنی ہے چغل خوری کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قطات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. کسی کی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے بیان کرنا کہ اس کو اس کے خلاف بھڑکایا جائے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا اور اس عمل کا عادی رہا، چغل خور بن گیا، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی ہے، چغل خوری کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے. اور یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں سبق میں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں بنتا. کافر کے لیے جنت حرام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. مسلمان کے لیے بہرحال انجام کے طور پر جنت ہی ہے، اس نے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب تو محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ پہلی مرتبہ میں جنت میں نہیں جائے گا. اللہ رب العزت کا اگر فضل نہ ہوا اور اللہ نے سزا دینا ہوئی تو یہ سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. پہلی مرتبہ میں جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قطات کا یہ مطلب ہے. اب اپنے جرائم کی سزا بھگت کر، سزا پا کر پھر جنت میں چلا جائے گا.
اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے اگر اس فعل حرام کو حلال سمجھا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، تو اس کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اگر کسی نے چغل خوری کو حلال سمجھ کر کیا، جائز سمجھ کر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا اور یہ اس کے اسلام سے نکل جانے کا ذریعہ بنے گا، تو یہ شخص اس وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، دو قبروں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وما یعذبان من کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کا عمل تھا چغل خوری کرنا اور دوسرے کا عمل تھا پیشاب کی چینٹوں سے احتیاط نہ کرنا۔ ایک پیشاب کی چینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹہنیاں لی، ایک ٹہنی لے کر اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں قبروں پہ لگا دیا اور فرمایا کہ امید ہے ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ چغل خوری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر عذاب کی وعید ہو، گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کرنے والے پر یا گناہ پر لعنت کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑی وعید کیا ہوگی کہ ایک شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی خبر دے رہے ہیں کہ جس نے چغل خوری کی وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ کا ہر نبی جوڑ کے لیے ہی آتا ہے، توڑ کے لیے کوئی نبی نہیں آتا۔ اللہ کا ہر نبی جوڑ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ مخلوق کا تعلق شرک اور کفر کی وجہ سے اللہ سے ٹوٹا ہو تو اللہ سے جوڑتا ہے تعلق، اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے مخلوق کا تعلق آپس میں ٹوٹا ہو تو پیغمبر وہاں بھی جوڑ لگاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ٹوٹی ہوئی مخلوق کو اللہ سے جوڑا، اور مخلوق آپس میں جو ٹوٹی ہوئی تھی قطع رحمی کر کے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر کے، ایک دوسرے پر ظلم کر کے، ایک دوسرے کے حق کو غصب کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کا تاکیدی حکم دے کر لوگوں کو آپس میں بھی جوڑا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیے۔ تو جو آپ سے جڑے آپ اس سے جڑیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک آپ سے ٹوٹے اور آپ پھر بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، آپ کی طرف سے قطع رحمی نہ ہو، آپ کی طرف سے صلہ رحمی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوگا۔ قطع رحمی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی ایک تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین اور بھی کتب میں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی کرنا جرم عظیم ہے اسلام کی نظر میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمانے لگے تو اعلان فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काति रहीम, रिश्तों को तोड़ने वाला जिस मजलिस में होगा तो उसकी वजह से बाकियों की दुआ भी कबूल नहीं होगी। अब हम में से हर एक कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़ने वाला ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं हम रिश्तों को तोड़ रहे होते हैं, रिश्ते तोड़ चुके होते हैं। मामूली मामूली नाराज़गी पर हम एक दूसरे की खुशी और गमी तक के अहम मामलात में भी शिरकत करने से रुक जाते हैं। रिश्तों को तोड़ लिया जाता है, बोलचाल ख़त्म कर दी जाती है, जबकि ये बड़ा जुर्म है। आपकी तरफ से कता रहमी नहीं होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि रहम, ये रिश्तों को जोड़ने वाला अमल क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगा कि अल्लाह जिसने मुझे जोड़ा तो उसे अपनी रहमत के साथ जोड़ ले, और जिसने मुझे तोड़ा तो उसे अपनी रहमत से तोड़ दे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में इस तरह का मजमून इरशाद फरमाया है। इस हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, मतलब वही है जो इससे पहले वाली हदीस का मैंने अर्ज कर दिया, पहली मर्तबा में जन्नत में नहीं जाएगा। चूँकि कता रहमी जितना भी बड़ा गुनाह हो, बहरहाल ये कुफ्र और शिरक नहीं है, ये गुनाह कबीरा में ही शुमार किया जाएगा, और गुनाह कबीरा से बंदा मुसलमान रहता है, काफिर नहीं होता। तो अलबत्ता जितनी बड़े दर्जे की कता रहमी करेगा और जितने बड़े रिश्तों से कता रहमी करेगा, उसी दर्जा में इसकी कबाहत और इसकी सज़ा बढ़ जाएगी। एक है आम दोस्त अहबाब से कोई ताल्लुक़ तोड़ता है, और एक है कि सगे भाई से ताल्लुक़ तोड़ ले, और एक ये है कि कोई अपने माँ और बाप से ही ताल्लुक़ तोड़ ले, उन्हीं से नाराज़ हो जाए और उनसे अपना रिश्ता नाता और जो सिला रहमी वाला मामला उनसे ही ख़त्म कर दे, तो जुर्म और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर जैसा जुर्म बढ़ेगा वैसी सज़ा भी बढ़ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से भी और अपने कौल से भी सिला रहमी का हमें हुक्म दिया, सिला रहमी की ताकीद फरमाई है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सारी ज़िंदगी इसी से ताबीर है कि उन्होंने कता रहमी कभी नहीं की, हमेशा सिला रहमी की है, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश नहीं की। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे और किसी के दरमियान अगर एक बाल के बराबर भी ताल्लुक़ होता है तो मैं उसको भी नहीं तोड़ता। अगर वो थोड़ा सा खींचता है तो मैं उसकी तरफ बढ़ जाता हूँ। तो सिला रहमी कब हम कर सकेंगे? जब हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होगी, जब हमारे अंदर मुआफ़ करने का जज्बा होगा। अगर हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होगी और मुआफ़ करने का जज्बा ख़त्म हो गया, फिर हम ज़्यादा देर तक रिश्तों को बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत सारी अहादीस में ताकीद फरमाई, उसके तरीक़े भी हमें बतलाए, इलाज तजवीज़ फरमाया, और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्म और बुर्दबारी की हमें बहुत सारी अहादीस में तलक़ीन फरमाई है। तो अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करना और दूसरों को मुआफ़ करना, मुआफ़ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना, जो फ़राख़ दिली से दूसरों के ऐबों को, दूसरों की गलतियों को मुआफ़ कर देता है, वो यकीन कर ले कि अल्लाह ताला भी उसके साथ इसी तरह की फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा फरमाएंगे। जब हम दूसरों की ख़ताओं को माफ़ करेंगे, इंसान होकर, कम ज़र्फ़ होकर, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस बात के ज़्यादा लायक हैं, इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि वो हमारे गुनाहों को हमसे मुआफ़ कर दें, क्योंकि वो अल्लाह है, हम तो मखलूक हैं। हमें तो चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे तो अग़राज़ हैं, हमारी तो मक़ासिद हैं, हमें तो बहुत सारे लालच और बहुत सारी हिरस है चीज़ों की, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो न किसी चीज़ की लालच, न किसी चीज़ की हिरस है, न अल्लाह की कोई गरज है ऐसी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को उससे भी ज़्यादा मुआफ़ फरमाते हैं। तो इसलिए सिला रहमी वाला अमल जो है ये करना चाहिए, और इसकी ताकीद करनी चाहिए अपने ख़ानदान में, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में। अक्सर ख़ानदानों के अंदर कता रहमी बड़ी तेज़ी के साथ ये फैल रही है। शौहर और बीवी का रिश्ता भी दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है, और फिर माँ बाप और औलाद का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है।
تو ان چیزوں بہن بھائیوں کے رشتے بھی متاثر ہو رہے ہیں. یہ وہ بڑے قریبی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، جن رشتوں کو بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، اب وہ بہت زیادہ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا کر سمجھا کر اس بات پر ابھارنا چاہیے، یہ جذبہ بیدار کرنا چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، بھلے اس کے لیے ہمیں اپنا حق چھوڑنا پڑے، بھلے اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا بہت نقصان اٹھانا پڑے، پھر بھی ہم رشتوں کو بچا لیں اور وقتی اور فرضی نقصان کو ہم برداشت کر لیں کہ اس کی تلافی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. اور اگر رشتوں کو توڑ دیا تو پھر اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس پہ سزا مل جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا، توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. شان ورود اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شاعر تھا، وہ اپنے اشعار میں اسلام کی توہین کرتا تھا. غزوہ بدر میں جب وہ گرفتار ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، اس نے معافی مانگی، وعدہ کر لیا کہ آئندہ کے بعد ایسا عمل نہیں کروں گا، اور اسے چھوڑ دیا گیا. اس نے پھر وہی پرانی حرکت اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، اسلام کے شاعر میں توہین امیز اشعار کہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا احد میں پھر پکڑا گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے پھر وہی اس نے عاجزی اور انکساری اور وہی معافی کی درخواست اور عہد و پیمان کہ اب نہیں کروں گا ایسا، مجھے چھوڑ دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف نہیں کیا، پھر اسے قتل کروا دیا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ایک مرتبہ جب اس کے ساتھ کوئی عہد شکنی کرے، وعدہ خلافی کرے، پھر مومن اس کے بارے میں ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر مومن اس پہ اندھا اعتماد نہیں کرتا. جب انسان اپنے اعتماد کو اور اپنے اعتبار کو خود ہی خراب کر لے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے. پھر دوسرے کو الزام نہ دے کہ آپ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہو، کہ آپ نے خود ہی وعدہ خلافی کر کے اور عہد شکنی کر کے اپنے اعتماد کو خراب کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مومن کو اس بات پر، ایمان والوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انہیں دانش مندی سے کام لینا چاہیے، ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. بار بار کسی پر اعتماد کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نقصان نہیں اٹھانا چاہیے. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والا نہیں ڈسا جاتا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ. لدغ یلدغ کا معنی ڈسنا اور مؤمن کا معنی ایمان والا اسم فاعل کا صیغہ ہے. جحرن کا معنی سوراخ، احجار اس کی جمع ہے، اور مرتين یہ تثنیہ ہے، مرتن کی 2 مرتبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں آگے جی؟ جی پڑھ لیجیے. جی استاد جی پڑھ لیں. اور ایک اور حدیث پڑھ لینا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ جار عربی میں پڑوسی کو کہتے ہیں، بوائق کا معنی ہے تکلیف، مصیبت، پریشانی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا من لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ سارا جملہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا لا يدخلو کا، جو جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سیدنا جبرائیل نے اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، وراثت کا بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ تو انسان کے اخلاق کا معیار بعض احادیث میں اس کے پڑوسی کے ساتھ سلوک کو قرار دیا گیا۔ پڑوسی کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا وہی اس کے اخلاق کا معیار ہوگا۔ اچھا سلوک ہے، پڑوسی اگر اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہے اور اس کا ہمسایہ اس سے خوش ہے تو یہ شخص با اخلاق ہے، اور اگر اس کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں ہے تو باہر جتنے بھی میٹھے انداز میں کسی سے بات کرے اور کتنے ہی اچھے انداز میں کسی سے ملے تو وہ با اخلاق انسان شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے جس سے کبھی کبھار ملنا ہو اس سے تو بندہ اچھے طریقے سے مل ہی لیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جس سے آپ کا روزانہ ملنا جلنا ہو اور روزانہ اس سے واسطہ پڑتا ہو، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ اس سے کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف دینے والی بات بھی پیش آئے گی، کبھی نہ کبھی اس کا رویہ، اس کا انداز آپ کو تکلیف بھی دے گا۔ تو جب اس پر آپ صبر کریں گے اور اسے برداشت کر کے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی بھی رکھیں گے اور اپنا تعلق ٹھیک بھی رکھیں گے حسن اخلاق کے ساتھ، تو یہ اصل میں آپ کے اخلاق کا معیار ہوگا، اور یہ اصل میں حسن اخلاق ہے۔ کبھی کبھار جس سے ملنا ہو، کبھی کبھار جس سے ملاقات ہو تو پھر انسان اس کے لیے تو اچھا بن ہی جاتا ہے، بتکلف اچھا بن جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ بس وہی بس جی استاد جی کافی۔ استاد جی ایک استاد بات جی ایک پوچھنی ہے۔ سوال تھا۔ جی فرمائیے۔ استاد جی آپ نے بتایا کہ جیسے حق اپنا پیچھے کر لینا چاہیے، تو استاد جی اس میں جیسے اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ گھر کے مسائل میں جھگڑا چل رہا ہوتا ہے پلاٹوں پہ اور زمینوں پہ، تو اس میں بھی استاد جی یہ حق مطلب چھوڑا جا سکتا ہے اس میں بھی، یا اس میں مطلب اس کے لیے کیا چیز ہوگی؟ چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑنے میں حرج تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے چھوڑنے میں۔ اگر جی جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہیں کچھ تھوڑا بہت چھوڑنا پڑتا ہے تو جی چھوڑ دیا جائے۔ صحیح۔ استاد جی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو قبروں کو عذاب ہو رہا تھا اس پر جو ہے وہ ٹہنی لگا دی، تو آیا یہ لگا دینا ٹھیک ہے؟ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا ہو اور اس کو دوبارہ دہرایا نہ ہو تو وہ کام خصوصیت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ عمل ایک ہی بار کیا ہے، اس کے بعد بہت سارے قبرستانوں سے گزر ہوا اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے رسول خود بھی کریں اور اس پہ صحابہ کرام کو چلا دیں، صحابہ کرام کو بھی کرنے کا حکم دے دیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا کہ کسی قبر پہ پھول چڑھائے ہوں، چادر چڑھائی ہو، یا ٹہنیاں لگائی ہوں، یا درخت لگائے ہوں۔ تو ایسا عمل صحابہ کرام سے یا خیر القرون کے لوگوں سے ثابت نہیں ہے۔
اس لیے یہ عمل صرف بذریعہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ آپ ایسا کر دیں گے تو ان کے لیے کچھ تخفیف ہو جائے گی. یہ بھی نہیں فرمایا کہ معاف ہو جائے گا، تخفیف کی بات ہے، اور اس میں بھی لعل کا لفظ ہے کہ شاید تخفیف ہو جائے. تو اس لیے یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، امت کے لیے ایسا کرنے کی کوئی تعلیم نہیں ہے. جی استاد جی ایک بات ہے، یہ قبر ہے کہ جی استاد جی، ہمارے علاقے میں جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر میں جب اس کو دفن کرتے ہیں، اس کے بعد جب قبر سیدھی کرتے ہیں، آخر میں وہ پودے سے وہ ایک لگا دیتے ہیں قبر پر تاکہ اس پر عذاب کم ہو. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کہ ایک آدمی مر گیا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اس کی لگا لی، پودا لگا دیا ادھر قبر پر چھوڑ کر، تاکہ اس کی عذاب میں کمی ہو. یہ کتنی بار یہ عمل کیا؟ ایک بار. تو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جو کام اللہ کے رسول نے کبھی کیا ہو اور پھر دوبارہ نہ دہرایا ہو تو وہ خصوصیت ہوتا ہے. تو وہ خصوصیت ہی خاص موقع کی، انہی کے لیے شاید یہ حکم تھا کہ آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. یہ ایک عمومی حکم نہیں تھا، نہ عمومی تعلیم تھی. اگر عمومی تعلیم ہوتی تو سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے حدیث کو سنا تھا. ہم نے تو 1500 سال کے بعد پڑھا ہے. جنہوں نے اللہ کے رسول کو کرتے دیکھا، پھر سنا بھی اللہ کے رسول کو، تو انہوں نے یہ عمل دوبارہ نہیں کیا. کسی بھی قبر پہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو دین کو اصل سمجھنے والے وہ تھے. اس لیے اس عمل کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ درخت لگانے سے کوئی تخفیف ہو جائے گی، یہ ٹھیک بات نہیں ہے جی. یا اس کو سنت سمجھنا بالکل غلط ہے. جی جی ٹھیک ہے، آپ جو فرما رہے ہیں ٹھیک ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ہم اس کو سنت خیال کریں یا خلاف سنت خیال کریں؟ سنت خیال نہ کریں. جی سنت خیال بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ سنت نہیں ہے. سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زیادہ بار کریں، مواظبت اختیار کریں، ہمیشہ کریں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیں لیکن زیادہ بار کیا ہو تو وہ سنت ہوتا ہے عمل. باقی عمل سنت نہیں ہوتا جو زندگی میں ایک بار کیا جائے. حضرت اس میں ایک چیز اور ہے، جیسے کوئی درخت لگاتا ہے کہ مطلب قبر میں بھی یا قبرستان میں لگاتے یا کہیں اور، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ درخت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر یہ کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. ایسا کرنا جائز ہے؟ اس نے ظن اور امید کے درجہ میں کسی نے کر لیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن دین کا حصہ سمجھ کے، سنت سمجھ کے نہ کرے. یہ باقی اصل ذکر تو اس کی اولاد کا ہے جو اس کو پہنچے گا، اور جو عزیز و اقارب ہیں جن کو دین پہ لگایا وہ ذکر ہے اصل. تو صرف درختوں کے ذکر پہ بخشش کی امید نہ رکھیں. اپنے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا حضرت، میں نے نا مولانا سرفراز خان صفدر ابھی اس رحمۃ کے اللہ بعد علیہ سبق ہے نا مفتی صاحب کا. مفتی صاحب بھی آن لائن ہے، تو میں نے بھی دوسری کلاس میں سبق پڑھانا ہے ابھی. جی استاد جی ٹھیک ہے. جی مفتی حویز صاحب کا سبق ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حضرت، آپ پڑھائیں. جی پڑھائیں آپ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میرا نا نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا. حضرت نے سنت کی کیا تعریف فرمائی ہے؟ نبی علیہ جو السلام عمل کا نبی وہ پاک صلی اللہ علیہ جو وسلم نے بار بار کیا ایک بار کیا ہو یا بار بار کیا ہو، ایک سے زیادہ بار کیا ہو. مطلب اس میں دعام شامل ہو. ہاں کبھی دعا کبھی شامل ہو، مطلب لیکن چھوڑ یہ ہے دیا کہ ہو کبھی تو کبھی پھر چھوڑا بھی بھی ہو. کیا ہو. اچھا میں نے پتہ نہیں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
شوق حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں. مفتی صاحب آ گئے کہ نہیں؟ مفتی اویس صاحب جی یہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا ہے. ان کا ہاتھ دیکھیں بھائی جمیل، ان کا ہاتھ دیکھیں آپ. ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، پھر نہیں آئے. نام نظر آ رہا ہے ان کا، محمد اویس. انہوں نے گھڑی لگا دی آپ کی جگہ پہ. استاد محترم نے گھڑی لگا کے آپ کو اشارہ کیا کہ بس کریں. ہم کہہ رہے تھے کہ ان کے لیپ ٹاپ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ آن لائن نہیں ہو رہے تھے اس وقت، شروع میں جب بات ہوئی تھی اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ہاتھ کے بجائے 10 بجے ہے 10 بجنے والی گھڑی کا اشارہ لگایا، لیکن العاقل تکفیہ الاشارہ والجاہل لا تکفیہ المنار الپاکستان. مفتی صاحب آپ نے ہم کو جاہل کہہ دیا. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے. نہیں ہم تو سمجھ گئی سمجھ گئی. میں نے تو ایک مثال بتائی ہے. اب آپ خود ہی اپنے اوپر جو ساتھی جس کو جو لگتا ہے وہ حکم لگاتا جائے خود ہی. استاد جی آپ کے سامنے تو ہم جاہل ہی ہیں. نہیں جی میں نے مثال دی ایک، ویسے علماء فرمائے جاہل کیوں ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے جو بیٹھ گیا وہ عالم ہی اس کو سمجھے. مفتی صاحب استاد جی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. مفتی صاحب انشاءاللہ. جی مفتی صاحب جی حکم. ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ قبر پر جب مردے کو دفن کرتے ہیں اس کے بعد یہ ٹہنی لگا سکتے ہیں تاکہ عذاب کم ہو، یہ سنت ہے کہ نہیں؟ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حدیث مبارکہ درجے کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن فضائل کے اندر چل جاتی ہے. اس لیے اس کو بخشش کا ذریعہ نہیں سمجھنا، بلکہ سنت سمجھ کر اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے لگانی چاہیے. ٹھیک ہے، لازم بھی نہیں سمجھنا چاہیے اس کو. جی چلیں جی. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے درجے کے اعتبار سے وہ حدیث مبارکہ کمزور ہے، فضائل میں چل جاتی ہے. اچھا جی چلیں جی آگے چلتے ہیں. ایک ساتھی پوچھ رہا تھا ابھی، مجھے تو معلوم نہیں، پتہ نہیں کس سے پوچھ رہا تھا کہ سنت کی تعریف کیا ہے. کیا بتائی ساتھی نے سنت کی تعریف؟ حضرت میں پوچھ رہا تھا استاد جی نے فرمایا تھا کہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں. اچھا استاد جی کہہ رہے ہیں کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یا متواتر کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے لگا یہ نہیں معلوم تھا، مولانا ناصر صاحب کا سوال کیا آپ نے، مجھے لگا ویسے ہی سوال کر رہا ہے تو اس لیے میرے ذہن میں آیا. وہ جو پہلی تعریف آپ حضرات نے بتائی ہے وہ اصولی تعریف ہے، اصول حدیث کی تعریف ہے. اصول حدیث میں سنت یا حدیث اس کو کہا جاتا ہے. اور جو دوسری تعریف آپ نے بتائی ہے وہ عملی تعریف ہے، ما واظب علیہ النبی علیہ السلام، جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت اختیار کی، دوام اختیار کیا. اچھا جی چلیں ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. مصنف نے کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا. نحو کسے کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیے گا ساتھی، غور سے پوری توجہ اور دھیان سے. اگر گھر والے کمرے میں بیٹھے ہیں تو یکسوئی والے کمرے میں آ جائیں جہاں شور نہ ہو. ٹھیک ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ سنیے گا، دوبارہ بتانا مشکل ہو جائے گا وقت کی قلت کی وجہ سے. تو نحو کسے کہا جاتا ہے؟ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه ترکیب بعضها مع بعض. یہ عربی کے اندر تعریف کی جاتی ہے نحو کی. النحو علم باصول النحو نام ہے ایسے علم، ایسے اصول کے جاننے کا، یعرف جن اصول کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، احوال اواخر الکلم الثلاث
تینوں کلموں کے آخر کے حالات، من حیث الاعراب والبنا، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور نحو سے کیا کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ہی دوسرے کے ساتھ بعض کی بعض کے ساتھ ترکیب یعنی مرکب ہونے کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا جی، ترکیب بعضها مع بعض، والغرض منہ، نحو کی غرض کیا ہے؟ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کہ کلام عرب کے اندر ذہن کو لفظی غلطی سے محفوظ رکھنا۔ اب میں آپ لوگوں کو توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، توجہ کی بار بار تلقین کر رہا ہوں، اس وجہ سے یہ جو میں آپ لوگوں کو تعریف سنا رہا ہوں نا، آپ یقین کیجئے گا یہ تعریف ہدایت النحو میں، کافیہ میں، شرح جامی میں ہم نے پڑھی، اور یہ آج سے 15 یا 16 سال پہلے پڑھی تھی، اور وہی ابھی تک زبانی یاد ہے، اس کے بعد دوبارہ کھول کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، یہ بلا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ جب بندہ کسی بھی چیز کو سنتا ہے یا یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وقت پہ وہ چیز اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا جی، وہ موضوع والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، غرض کیا ہے کہ کلام عرب کے اندر ذہن کو لفظی غلطی سے محفوظ رکھنا، زبر کی جگہ زیر نہ پڑھ دیں، زیر کی جگہ زبر نہ پڑھ دیں، پیش کی جگہ زیر نہ پڑھ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، اور نحو کا موضوع، یعنی موضوع کسے کہتے ہیں؟ اچھا، غرض کے بارے میں بتا دوں، غرض کسے کہتے ہیں یعنی مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ تو مقصد یہ کہ کلام عرب میں انسان ذہنی غلطی سے محفوظ ہو جائے۔ اور موضوع، اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں جس کے بارے میں نحو کے اندر بحث ہوگی، جن چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی، کہہ رہے ہیں وہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی نحو کے اندر کلمہ اور کلام سے متعلق بحث ہوگی۔ اب کلمہ کسی اور گاؤں سے نہیں آیا، کلام کسی اور گاؤں سے نہیں آیا، کلمہ اور کلام دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اگر وہ لفظ ایک ہے تو وہ کلمہ ہوگا، اگر زیادہ ہے تو وہ کلام ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک ہے تو اس کو کلمہ کہیں گے، اگر کلمے مل جائیں تو وہ کلام بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کلمہ اور کلمات کہتے ہیں نا، اسی طرح کلام کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کی جمع ہے۔ تو یہ اس کا موضوع ہے۔ اچھا جی، یہ باتیں سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد نحو کا مدون، اس کے بارے میں 2 قول ہے۔ بعض فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ، مدون کا نام جو ہے وہ تو ہے ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کو ایجاد کس نے کیا تھا؟ موجود اس کے بعد ایک قول کے مطابق امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے قول کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دیہاتی سورہ توبہ کی آیت ہے، وہ تلاوت کر رہا تھا، وہ عاجمی تھا، یعنی عربی نہیں تھا۔ عربی کو تو چونکہ پتہ ہے نا کہ کیسے پڑھنا ہے، اس کے لیے تو اعراب زبر زیر لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عاجمی ایک قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، یعنی بری کا معنی بیزار، اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے، اور نعوذ باللہ اپنے رسول سے۔ تو اتنا ترجمے میں ورسولہ پڑھنے سے فرق آ گیا، حالانکہ اصل کیا ہے قرآن پاک میں؟ بریء من المشرکین، ان اللہ شاید ان اللہ بریء من جی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ، جو اللہ لفظ اللہ کے اعراب نہیں جی نہیں وہ نہیں آئے، رسول رسول۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ اس لیے کہ وہ تو ہمیں بات ہی جس موضوع پہ چل رہی ہے، اس لیے اس کی ہمیں پہچان ہو جائے گی بڑی آسانی سے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اب ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی بیزار ہیں مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی مشرکین سے بیزار ہیں۔ تو یہ ترجمے میں فرق آتا ہے اتنا زیادہ۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، فرمایا
کہ آپ نحو کے قواعد مدون کریں، ان کو جمع کریں، ان کو ترتیب دیں، مرتب کریں، اور خود یہ قاعدہ بیان فرما دیا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور. تو یہ اس کا سبب بنا نحو کے ایجاد ہونے کا. بہرحال یہ دو مختلف اقوال ہیں، اور بھی ایک دو واقعات ذکر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمارے موضوع نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اتنے اہم نہیں ہے. تو مصنف نے کتاب کو شروع کیا. یہاں تو چونکہ یہ کتاب اردو میں، اردو ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، اصل کتاب فارسی میں. ہم نے یہ کتاب فارسی میں پڑھی تھی، اور ہمیں زیادہ تر کتاب فارسی میں ہی زبانی یاد تھی. اور اصل تو اردو میں یاد کرتے تھے، لیکن فارسی میں بھی زبانی یاد تھی ہمیں کچھ کافی حصہ اس کا. تو اس کے اندر شروع میں جو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں. اچھا جی. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی خیر الخلق محمد و آلہ اجمعین. ٹھیک ہے، یہ عبارت اس کی عربی بنتی ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد ہے سیم یہی ہوگی جو میں نے بتائی ہے آپ لوگوں کو. تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے. تو مصنف نے کتاب کو شروع کیا بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے. کیوں شروع کیا؟ اس میں تین چیزوں کی اتباع کی مصنف نے، تین چیزوں کی اتباع کی مصنف استاد رحمۃ جی اللہ علیہ کتاب نے. شروع سے شروع کر رہے ہیں آج سے؟ جی 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 یہ مشورہ ہوا تھا کل؟ جی جی شروع سے شروع کریں گے، ایک دن سبق پڑھیں گے، ایک دن مشق کریں گے، اسی ترتیب سے ہم چلے جائیں گے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. آپ جی حضرات تو بلکہ فرما رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی جی وقت بالکل کی نہ صحیح پریشانی لیں، آپ کا وقت ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. آپ کا وقت ہمارے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ چلیں جی انشاءاللہ. مائک بند کر لیں. تو مصنف نے کتاب کو شروع کیا بسم اللہ اور الحمدللہ سے. بسم اللہ اور اچھا یہ لکھ لیجئے گا آپ لوگوں، اس میں لفظ میں تھوڑی یہ لکھ لیجئے گا آپ، یہ باتیں اگر لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور دوبارہ بھی پوچھنا چاہے پوچھ لیجئے گا. میں نے تو پچھلے سال نحومیر پڑھانی شروع کی تھی، تو اب اس پچھلے سال بھی غالباً 4 مرتبہ تو لڑکوں نے پڑھی، اور اس کے علاوہ بھی میں نے پڑھائی تقریباً 3 مرتبہ، اس کے علاوہ پڑھائی 7 مرتبہ اس سال بھی پڑھائی ہے. تو مجھے تو یہ ساری باتیں ہوگی زبانی یاد پہلے ہی تھی الحمدللہ. جو زمانہ طالب علم میں جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھائی تب بھی الحمدللہ ایسے ہی یاد تھی. کہنے کا بس آپ لوگوں کو بار بار ان باتوں کو کہنے کا مقصد اپنی تعریف یا اپنے بارے میں کچھ کرنا مقصد نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو اس امر کی طرف توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے. انسان تھوڑی سی توجہ دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ بات ہو گئی. اب مصنف نے کتاب کو شروع کیا بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے. اس میں اتباع کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں کا. سب سے پہلے قرآن پاک کا اتباع کیا، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا اتباع کیا، اور اس کے بعد ہمارے اسلاف کے طریقے کا اتباع کیا. قرآن پاک کا اتباع کیسے ہے کہ قرآن پاک کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ کا اتباع ایسے ہے، حدیث مبارکہ کی اتباع ہوگی بسم اللہ میں. وہ اس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، وفی روایت فہو اجزم، وفی روایت فہو ایک اور لفظ آتا ہے اقطع اجزم، اور کیا آتا ہے؟ اچھا چلیں جی وہ تیسرا لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال یہ 2 ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے. اقطع معنی کامل نہیں ہوتا. اجزم دم کٹا. دم کٹا کا مطلب جیسے شیر ہو نا، شیر کی دم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں شیر تو ہے پر دم کے بغیر ہے، یعنی مکمل نہیں ہے. تو بہرحال حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ کام بے برکتہ رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی اللہ کی جانب سے. تو یہ حدیث مبارکہ کی اتباع ہوگی. تیسرا ہے ہمارے اسلاف کی اتباع. ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس بھی کتاب کو شروع کرتے تھے تو ان کا مزاج اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اس کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کرتے تھے. آپ جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تقریباً آپ کو یہی معمول ہمارے اسلاف کا نظر ہے. تو ان 3 چیزوں کی اتباع کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا جی اب پھر آگے وہ بحث ہے
अलहम्दु अलिफ लाम, यहाँ चूंकि अरबी इबारत लिखी नहीं हुई इसलिए उस बहस को मैं छेड़ूंगा नहीं, उसको हम हिदायतुन नहू के अंदर करेंगे। अच्छा जी, तमाम तारीफें अल्लाह की ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नेक अंजाम मुत्तकियों के लिए है, और दुरूद और सलाम अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतरीन पर नाजिल हो। कौन? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तमाम आल पर, और उनकी आल पर तमाम के तमाम पर। अम्मा बाद, अम्मा बाद, अम्मा का मानी होता है बहरहाल, बाद का मानी होता है, आप लोगों ने पढ़ा था ना कबलू और बादू, कबलू और बादू, जबकि ये मुजाफ हो और इनका मुजाफिले नीयत के अंदर हो, लफ्जों में ना हो, तो तब ये मबनी होंगे। तो यहाँ देखिए नीयत के अंदर है। क्या नीयत के अंदर है? बहरहाल बाद में, इन सब के बाद, किन सब के बाद? हम्दो सलात के बाद। तो हम्दो सलात नीयत के अंदर मौजूद है ना, लिहाजा इसलिए ये मबनी होगा, इसका मुजाफिले नीयत में मौजूद है। तू जान ले कि अल्लाह ताला तुझे नेक बख्त करे, तू जान ले कि ये रिसाला मुख्तसर है। ये जो दरमियान में जुमला है ना, अल्लाह ताला तुझे नेक बख्त करे, इसको जुमला मोतरिजा कहते हैं, यानी वो जुमला जो अलहदा हो, जिसका आगे पीछे से कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि दुआया जुमला भी कहते हैं, जुमला मोतरिजा भी कहते हैं। है तो दुआया जुमला लेकिन दुआया मोतरिजा। जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना उर्दू में, बाज़ हज़रात की आदत होती है, मिजाज होती है, मुफ्ती हसन साहब से शायद आप लोगों में से अक्सर साथियों की मुलाकात हुई होगी, तो वो बात कर रहे होते हैं अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह, यानी हर बात के दरमियान में। इसी तरह हमारा मिजाज होता है, हम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ, सबक समझा रहा हूँ, कोई मसला बता रहा हूँ, अच्छा जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बात ये है, अब मेरी बात समझ आ गई। तो ये दरमियान में जुमला मोतरिजा है, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ दी है आप सब हजरात को। तू जान ले कि अल्लाह ताला तुझे नेक बख्त करे, नेक बनाए, कि ये रिसाला मुख्तसर रिसाला है। ये क्या है? मुख्तसर रिसाला। आवाज बंद हो गई है जी। अच्छा जी, ये मुख्तसर आवाज नहीं है। जी जी जी, मैंने बंद कर दी थी, बंद कर दी थी। ये मुख्तसर रिसाला जो इल्म नहू में लिखा गया है, जो मुब्तदी को, मुब्तदी कहते हैं इब्तिदाई तालिब इल्म को, शुरू से नए नए पढ़ने वाले को, आप सबको मुब्तदी कहा जाता है। जो मुब्तदी को लुगत के मुफरदात, लुगत अरबी जुबान के अंदर डिक्शनरी को कहा जाता है, जुबान लुगत, तो डिक्शनरी या जो लुगत होती है, लुगत के अंदर क्या होती है? जुबानी होती है। तो उसके मुफरदात, यानी उसके जो मुफरदात होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनके मानी होते हैं, उनको याद करने के बाद और इश्तिकाक को पहचानने के बाद, इश्तिकाक कहा जाता है उस मामले को कि एक चीज दूसरी चीज से निकले। जैसे आप लोगों ने गिदाने पढ़ी है, अल-फ़ेलु मस्दर है, उससे आपने फ़ाला माजी बनाई, यफ़ालु मुज़ारे बनाया, इफ़ाल अमर बनाया, ला तफ़ाल नहीं बनाया, फ़ाइलुन इसम फ़ाइल बनाया, मफ़ऊलुन इसम मफ़ऊल बनाया, लन यफ़ाल लफ़ी ताकीद बलन बनाया, और लम यफ़ाल नफ़ी जहाद बलम बनाया, ला यफ़ालन लाम ताकीद बानू ताकीद सकीला बनाया, ला यफ़ालन खफीफा उस्ताद जी बनाया। उसको तो सर्फ सारी कहते हैं, गिदाने सर्फ अल-फ़ेलु मस्दर से सर्फ बनी। उसको सर्फ कहते हैं, एक चीज से दूसरी चीज को फेरना। जी जी ठीक है, बिल्कुल वो सरफ है। मैं बता रहा हूँ, इश्तिकाक का माना है ना निकलना, इश्तिकाक कहते हैं निकालने को। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से निकलती है, उसके मुख्तलिफ अल्फाज या मुख्तलिफ तारीफात के साथ आप उसको ताबीर कर सकते हैं। तो इस अमल को इश्तिकाक कहा जाता है। इश्तिकाक को पहचानने के बाद और सर्फ की ज़रूरी चीज़ें याद करने के बाद, जब ये सारा कुछ याद हो जाएगा, उसके बाद आसानी के साथ अरबी तरकीब की कैफियत, यानी एक जुमले को दूसरे के साथ जोड़ना, मुब्तदा खबर बनाना, फेल फाइल बनाना, इसमें इसकी पहचान में राहत दिखाता है, और मुअर्रब मबनी को पहचानने में और इबारत सही पढ़ने में मदद देता है, तवानाई देता है अल्लाह की तौफीक के साथ। तो ये तो होगी मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो तमहीद बांधी थी शुरू में, वो होगी। अब हम असल किताब की तरफ आते हैं। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज दो किस्म पर हैं। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। इससे पहले एक तकसीम थी मौजू और मुहमल की, उसको हम छोड़ देते हैं।
تو کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا ان کی دو قسمیں ہیں. ان کی دو قسمیں ہیں. یہ دو جو قسمیں ہیں نا یہ تعداد کے اعتبار سے بتائی ہیں. کس کے اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے. مفرد اور مرکب. اگر وہ کلمہ ایک ہے تو مفرد ہوگا. اگر ایک سے زیادہ ہے, زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. منیمم کی ہے کہ منیمم 2 ہونے چاہیے, کم از کم 2 ہونے چاہیے. 2 سے نیچے آئیں گے تو مفرد بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک کلمہ ہو, ایک ہی معنی ہو تو اس کو مفرد کہا جائے گا. 2 ہوں اور 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں اور جتنے بھی ان کے معنی ہوں ان کو مرکب کہا جائے گا. یہ تقسیم ہوگی. پھر مفرد کے اندر تقسیم کیا, مفرد کو کلمہ کہتے ہیں, یہ مفرد کا دوسرا نام ہے. اچھا, مرکب کے 2 نام اور ہیں, جملہ اور کلام بھی ہے. چلیں وہ ہم آگے پڑھ لیں گے. تو مفتی آگے صاحب مصنف نے ادھر بتایا کہ کلمہ, مفتی صاحب ادھر ایک یہ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی آپ تعریف بتا رہے ہیں علم و نحو کی, یہ ابھی خاص کتاب والی ہی تعریف یاد کرنی ہے یا خالی اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ مطلب جو علم نحو ہے اس میں جملہ بنانے کی ترکیب معلوم کی جاتی ہے اور اسم فعل اور حرف کے ذریعے سے کی جاتی ہے, اور عربی زبان کو پڑھنا اور لکھنا آ جاتا ہے, غلطی کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے. اگر یہ بات بھی کہی جائے تو ٹھیک ہے. جی 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 یہ میں عرض کرتا ہوں آخر میں. اگر آپ حضرات اردو میں لکھنا چاہیں, اردو میں ذہن میں بٹھانا چاہیں تو بٹھا لیں. عربی میں لکھنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے تعریف پوچھی جائے گی تو امتحانات کے اندر, ٹھیک ہے, تو اگر آپ اردو میں بتائیں گے تو اس کا امپیکٹ اور ہوگا, عربی میں بتائیں گے تو اس کا اثر اور ہوگا. یہ بات معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے ہمارے یہاں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اکثر اپنے الفاظ, چاہے ان کو آتی بھی نہیں ہے, پڑھے بھی نہیں ہوں گے, لیکن اپنے جو حروف ہیں, الفاظ ہیں, وہ انگلش میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ سننے والے پہ تھوڑا اثر ہو. یہ ایک ہمارا ذہن بنا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے, تو آپ لکھنا چاہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ میں بھیج دوں گا لکھ کر. جی یہ بہتر ہے حضرت, اگر کوئی جی بعد لکھا میں ہوا بھیج آپ دیں نے لکھ کر. عبارت اگر مل جائے عربی کی نا تو وہ پھر ہم نوٹ کر لیں گے. جی بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلیں. تو کلمے کی 3 قسمیں, اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. اسم کسے کہا جاتا ہے, فعل کسے کہا جاتا ہے, حرف کسے کہا جاتا ہے, میں تعریفات بتاتا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسم فعل حرف صرف کلمے کی قسم ہے, یعنی مفرد کی قسم ہے, مرکب کی قسمیں نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, مفرد اور مرکب کو الگ چیزیں نہیں ہیں. میں نے پہلے بتایا یہ تعداد کے اعتبار سے ہے تو ایک ہی چیز ہے. تو لہٰذا اسم فعل حرف جیسے کلمے کی قسمیں ایسے مرکب کی بھی قسمیں. مرکب کسی اور مادے سے تو نہیں تیار ہوگا, کسی اور چیز سے تو نہیں بنے گا. مرکب بنے گا اسی سے. کس سے بنے گا؟ اسی سے بنے گا. کس سے؟ اسی اسم فعل حرف سے ہی بنے گا. اسم یہی فعل حرف کلمات سے. ہیں. پورا عربی کلام ان 3 چیزوں کے اندر بند ہے. ان 3 چیز, یہ یعنی پورا عربی کلام اسم فعل حرف ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے عربی کلام میں. آ رہی سمجھ میں بات؟ جی جی ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہی اگر ایک ہے اسم فعل حرف میں سے کوئی ایک ہے تو وہ مفرد ہوگا, کلمہ ہوگا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو وہ مرکب کہلائے گا. بہرحال اسم کسے کہا جاتا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے سمجھ میں آ جائے, یعنی اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں ساتھ اس کے کچھ اور کلمہ جوڑنا نہ پڑے, کوئی اور کلمہ ساتھ ملانا نہ پڑے, بلکہ اکیلے ہی اسے سمجھ آ جائے. جیسے نام ہے زید, عامر, بکر, قلم, کتاب, قلم, کرسی. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کا نام لے لیں یا کوئی بھی لفظ بول لیں, اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ میں نے یہ لفظ بولا, اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرا ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا, کوئی بھی زمانہ نہیں. میں نے نام لیے تو نام کے اندر زمانہ تھوڑی ہوگا. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل بھی یہی ہوتا ہے, اس کا معنی بھی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں, یعنی اس کا معنی سمجھنے کے لیے دوسرا کلمہ ملانا نہیں پڑتا. ہاں لیکن فعل کے اندر زمانہ ضرور پایا جائے گا. جیسے ضربہ, مارا اسے ایک مرد نے, ضربہ مارا اسے ایک مرد نے, کسبہ کمایا اسے ایک مرد نے, اکلا کھایا اسے ایک مرد نے, قام کھڑا ہوا وہ ایک مرد, نام سویا وہ ایک مرد,
ٹھیک ہے, یہ سارے افعال ہیں. لیکن کیا قام کھڑا ہوا وہ ایک مرد زمانہ ماضی میں, یقوم کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا وہ ایک مرد حال میں یا مستقبل میں. قم کھڑا ہو تو ایک مرد, لا تقم مت کھڑا ہو تو ایک مرد, قائم کھڑے ہونے والا ایک مرد, مقوم یعنی کہ سوری اچھا, تو یہ سارے صیغے ہیں, یہ ان کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے, یہ فعل ہیں, تو ان کے اندر زمانہ, وہ اسم فاعل و اسم مفعول میں نے چھوڑ دی کیونکہ وہ اس میں نہیں آتے, ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. اچھا جی, تو یہ ان سب کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے, معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اکیلے ہی نہیں, وہ میں نے اس لیے خاموش ہو گیا, وہ اسم فعل اور اسم فاعل اور اسم مفعول ہے, ان کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. وہ مطلب اسم ہوں گے یا وہ آگے پڑھ لیں گے ہم. آپ استاد لوگوں جی نے پڑھ اسم لی کی تعریف کیا ہے؟ استاد جی اسم کی تعریف کیا؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی سمجھ میں آ جائے, لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے. فعل کے اندر زمانہ پایا جائے, باقی اس کے معنی بھی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, حرف کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی, نہ اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آئیں گے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے گا. جیسے حل, کیا, سے, میں, یہ سارے حروف ہیں. اب اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا کیا, میں نے کہا سے, آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا. اگر میں کہوں کہ میں لاہور سے چلا تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. یا میں نے کہا کیا, آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا. میں نے کہا اگر میں کہوں گا حل اکلتا, کیا تو نے کھانا کھایا, اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ گئے بات کو؟ تو حرف کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. حرف کا خود جو معنی ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر ہی کوئی فائدہ دیتا ہے, لہٰذا اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. جب سمجھ نہیں آتے تو زمانہ کہاں سے پایا جائے گا اس کے اندر؟ تو یہ ہوگی تینوں کی مثال. جیسے مصنف نے دی اسم کی مثال رجل, مرد, اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. مرد, آپ میں نے کہا آپ کو سمجھ آ گیا, میں نے مرد بولا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ضربا فعل کی مثال ہے, تو اس کے اندر مارا اسے ایک مرد نے, زمانہ ماضی میں مارا اسے ایک مرد نے, آپ کو بات سمجھ میں آ گئی, زمانہ ماضی میں زمانہ بھی پایا گیا. اچھا, حرف کی مثال دی حل, حل کا معنی ہوتا ہے, حل استفہامیہ ہوتا ہے عربی میں کیا. اب اس سے آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا, زمانہ تو دور کی بات ہے, آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا, جیسا کہ صرف میں معلوم ہوا. بہرحال یہ تینوں کی ہوگی مثالیں اور ان کی تعریفات ہوگی, یا آپ حضرات اچھی طرح سے نشین کر لیں. اور کل میں آپ حضرات میں سے نام لے کر تعریفات سنوں گا, فلاں ساتھی سنائے, فلاں ساتھی سنائے, فلاں چیز فلاں ساتھی بتائے, اس ترتیب سے ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, تب تو میری محنت یوں سمجھ لے اس رنگ لے آئے گی, برابر یا یوں کہہ لیجیے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. بینس کیا کہ بین نہ ہو جائے. صحیح ہے جی, نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب اب تو چھوڑ دیں اس لفظ کو, ابھی ایک سانس نہیں لیا میں نے درمیان میں. یہ سارا دن بین, آج تو سارا دن بین بجتی رہی ہے. ہاں جی, اب نہ کہیں. ٹھیک ہے, تو کل انشاءاللہ میں پوچھوں گا, کل ہم پھر پڑھیں گے. مشق ہماری پرسوں ہوگی کیونکہ کل کوئی مشق والی چیز نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, جب ہم کسی ایک اس پہ پہنچ جائیں گے تو کل ابھی ہم پڑھیں گے. کل میں سبق سنوں گا آپ حضرات سے انشاءاللہ. استاد جی یہاں پہ جو لکھا ہے کہ صرف کے ضروری قواعد یاد کرنے کے بعد, تو استاد جی مطلب پہلی بیس جو ہے وہ صرف کی گردانے پہ ہوں گی, اس کے بعد پھر یہ قواعد سمجھ آئیں گے, ترکیب وغیرہ. ہاں جی, ترکیبیں یہاں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب تھوڑی تھوڑی مشق کروانی شروع کروں گا میں. صحیح سر. استاد جی یہ جو آپ نے تعریف اسم کی اور ان چیزوں یہ سنیں گے نا, یہ جو پڑھا ہے آواز نہیں آ رہی. استاد جی کا مائک بند ہو گیا. اچھا 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 ٹھیک ہے. وہ یہ کھانا کھا رہے ہیں, یہ جو ابھی پڑھایا نا یہ کلمہ اور ہاں یہی پوچھیں گے, کلمہ اسم فعل حرف یہ پوچھیں گے. اچھا جی, اور نہ ہو کی تعریف یہ پوچھیں گے. صحیح صحیح.
जी 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 यही मैं पूछूंगा और तारीफात ही पूछूंगा, जो पीछे बातें सही। बताई हैं, मौजू गर्ज़ो गायत वगैरह ये भी पूछूंगा, ठीक है। सही। तो ये मैं अरबी में देखता हूँ, एराब के बगैर ही लिखी जाएंगी मुझसे तो मोबाइल में, मेरे पास तो सादा सही है। कीबोर्ड है। सही, ये अरबी में याद करनी या नाव की तारीफ या उर्दू में? हजरत आप आसानी के लिए ये ये इख्तियारी कर है। दीजिए, अच्छा आसानी के लिए आप ये कर दीजिएगा, जो अरबी की इबारत लिखेंगे ना उसके साथ वॉइस मैसेज में उसको पढ़ के भी बस बता दीजिए, ताकि हमें उसके आराब समझ आ जाए। हाँ ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। चले मैं भेजता हूँ आप लोगों को अभी इंशाल्लाह ताला। और कुछ बात, और कोई बात तो नहीं है? बस ये सारी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, ऐसी हाजिरी रखिएगा, आज माशाल्लाह एक साथी भी नहीं हिला, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। सही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।